بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حرم پاک کی حدود میں آپ تشریف لے گئے تو یہ کفار کے بڑے بڑے سردار یہ بتوں کے سامنے سر بسجود تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، ویسے ان کی تھوڑی بہت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں اور سفارش کے کام آتے ہیں، اور اس طرح یعنی یہ اللہ کے پیارے ہیں نا، تو پھر ان کی محبت ہم رکھتے ہیں تو پھر ہم بھی اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کے جواب میں یہ آیت مبارک نازل فرمایا میرے حبیب آپ نے جواب دیجیے، قل آپ نے فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی تو پھر میری اتباع کرو، میری سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ ابھی تو تم اللہ کو دوست رکھ رہے ہو نا، پھر تم میری اتباع کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور تمہیں اپنی رضا عطا فرمائے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بتوں کو بھی راضی رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی، اس طرح تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں ہوگا، دو کشتیوں میں سوار نہ ہو ڈوب جاؤ گے، بلکہ تم یک رنگ ہو کے میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا فرستادہ ہوں، میری اتباع کرو، تو یہ اس کی اطاعت آٹومیٹکلی ہو جائے گی اور وہ تم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہی نہیں، اس پر مستضاد یہ بھی کہ وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ ذنوبکم، ذنوب کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پرسوں کہ ذنب کی جمع ذنوب ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ قل، اے حبیب آپ نے فرمائی اطیع اللہ والرسول، کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اسی لیے اس نقطے کو، اس مدعے کو ایک اور جگہ یوں بیان کیا آگے چل کے پانچویں بارے میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لی، وہ یہ یقین کر لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر جو پھرے اس کام سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، کافروں کو دوست نہیں رکھتا، کافروں کو محبوب نہیں جانتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہودیوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہوا، آپ نے ان سے کوئی ایسی اس حوالے سے کوئی بات فرمائی تو انہوں نے اپنی وہ بزرگی جتائی کہ ہم تو اس طرح پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور اس طرح اس طرح اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی پیغمبروں کا حوالہ دے کے بتایا کہ تم جن کا نام لے رہے ہو وہ سارے تو میرے فرمانبردار بندے تھے، اور تم کس راستے پہ جا رہے ہو۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آدم، جناب آدم علیہ السلام کو، ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، حضرت ابراہیم کی اولاد کو، وآل عمران، اور حضرت عمران کی اولاد کو۔ عمران سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کون ہیں؟ نانا جی، ٹھیک ہے، یہ حضرت مریم کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹے نہیں، باپ، ٹھیک ہے، یہ بیٹی لگتی ہے نا تو وہ باپ ہیں، تو وہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے حضرت مریم کی پیدائش سے، ٹھیک ہے۔ منت تو مانی تھی آپ کی بیوی نے، اور پھر وہ سارا کچھ آپ نے بھی، لیکن پیدائش سے بہرحال پہلے ان کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ وہ عمران مراد ہیں یہاں، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد نے، وآل عمران علی العالمین، سارے جہانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو چن لیا ہے اپنے اپنے وقت میں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، یعنی اوپر آدم علیہ السلام، پھر ان سے آگے نوح علیہ السلام، ان سے پھر آگے حضرت ابراہیم، پھر
نیچے آ کے حضرت عمران اور ان کی اولاد اور اس طرح سارے، ٹھیک ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اب ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اسی جو حضرت عمران جن کا تذکرہ آیا نا، ان کی اولاد میں سے کچھ ایک آگے ایسا ایک عجیب سلسلہ ہوگا، تو اب اس کا بیان ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اذ قالت، اے حبیب ذرا وہ وقت بھی سامنے لائیے جب کہا تھا، کس نے، کس کو کہا تھا؟ امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا تھا۔ کس کو کہا تھا؟ اپنے رب کو کہا تھا، ربی اے میرے رب۔ کیا کہا تھا؟ ہم تو رب تعالیٰ کو بہت کچھ عرض کرتے ہیں۔ حضرت حنا جو حضرت عمران کی بیوی تھیں، حضرت مریم کی والدہ تھیں، انہوں نے کیا کہا اپنے رب کو؟ کون سے کہنے کی بات یہاں آئی ہے؟ فرمایا انی نذرت لک، اے اللہ میں تیری نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں اس بات کی، ما فی بطنی، کہ وہ جو میرے پیٹ میں ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، درمیان کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محررن، اے رب میرے میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالصتاً، محررن خالصتاً، فتقبل منی، میں اسے باقی سارے کاموں سے آزاد کر کے تیرے گھر کی یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، یہ میں منت مانتی ہوں، یعنی تو مجھے اولاد عطا فرما۔ 98 سال عمر ہے اس وقت اس مائی صاحبہ کی جب یہ منت مان رہی ہیں، 98، اور جو ان کے خاوند ہیں عموماً وہ بڑے ہوتے ہیں، تو ان کی 120 سال۔ عموماً کوشش کی جاتی ہے کہ خاوند کی عمر تھوڑی سی بیوی سے بڑی ہو، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک پہلی جو ہے وہ اس کی بالکل الٹ ہے، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک شادی کے وقت جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو کتنی تھی؟ 40 سال تھی، ٹھیک ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی کتنی تھی؟ 25 سال۔ تو یہاں تو معاملہ اس طرح ہوا، لیکن آگے چل کے پھر باقی جو آپ کی ازواج ہیں ان میں پھر تقریباً شاید سودا کی زیادہ ہو، باقی سب کی آپ سے چھوٹی تھی۔ تو بہرحال شرعی طور پہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، ظاہری طور پہ ہوتا ہے معاملہ تو وہ پھر اس لیے کرتے ہیں۔ تو یہاں تقریباً 22 سال کا وقفہ تھا، تو انہوں نے دعا مانگی اور یہ منت مانی، اور پھر یہ بھی دعا مانگی کہ فتقبل منی، یا اللہ تو میری اس منت کو قبول بھی فرما، یعنی مجھے اولاد عطا فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ مطلب یہاں سننے اور جاننے سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کو مانتا بھی ہے، یعنی ہماری دعائیں اور ہماری التجائیں سنتا بھی ہے، یعنی انہیں قبول بھی فرماتا ہے، تو قبول فرمائیے بھی۔ فلما ودعتھا، تو جب انہوں نے جنا یعنی جب وہ ان کی اولاد ہوئی تو انہوں نے سمجھا تھا بیٹا ہوگا، لیکن آگے سے تو معاملہ کچھ اور تھا۔ قالت ربی انی ودعتھا انثی، تو وہ آگے سے کہتی ہیں یا اللہ یہ تو میری تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں نے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنا تھا، اور وہاں تو مرد ہی مرد ہوتے ہیں نا، تو عورتوں کا تو وہاں خدمت کا پھر سوال نہیں پیدا ہوتا، تو یہ کیسے ممکن ہوگا، میں نے تو بیٹی جان دی۔ قالت ربی، بولی اے میرے رب، انی ودعتھا، کہ میں نے جنا ہے یا پیدا کیا ہے انثی، لڑکی۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنا ارشاد فرماتا ہے اپنے طور پہ، واللہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ تو زیادہ جانتا ہے، ان کے بتانے سے تو نہیں جانتا نا، وہ تو اسے تو پہلے بھی پتہ ہے اور زیادہ پتہ ہے، اس نے تو خود بنائی ہے بیٹے کی بجائے بیٹی اس کی۔ بما ودعت، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ان کو جواب نہیں ہے، اپنے ایسی ایک جنرلی ایک ارشاد فرمایا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ لڑکا جو ہے یہ لڑکی کی طرح نہیں ہے،
اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں. عمومی طور پہ میں کل پرسوں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ مرد کا درجہ زیادہ ہے. قرآن پاک نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کئی جگہوں پہ. الرجال قوامون ہے، ایک اور جگہ میں وللرجال علیہن درجہ پڑھتا رہتا ہوں. ہاں جی، لیکن یہاں اس کے معاملہ الٹ ہے. یہ ایسی لڑکی ہے کہ اس لڑکی کو وہ جو لڑکا مانگ رہی تھی نا بیٹا، وہ بیٹا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا. تو جو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں نا، وہاں پھر جنس نہیں دیکھی جاتی. وہ اللہ تعالیٰ نے بس وہ انعام فرمایا. ہمارے جیسے بے شمار مرد قربان ان عظیم ہستیوں پہ جن خواتین کی میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کی صاحبزادیاں ہیں، چاہے آپ کی گھر والی ہیں، چاہے آپ کی دائیاں ہیں، مائیاں ہیں، جو بھی ہیں. ٹھیک، تو نفس جنس کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرد وہ اس کا درجہ اوپر ہے، لیکن ساری عورتوں سے نہیں. یہاں پہ بھی ایسا ہی تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں. یعنی اسے تو نہیں پتہ تھا نا، انا کو تو وہ لڑکا مانگ رہی تھی، لیکن جو بیٹی میں نے اسے عطا فرمائی ہے نا، وہ کئی لڑکوں سے بہتر ہے. وہ کتنے لڑکے اسے مل جاتے، اس کے مقام کو نہ پہنچتے جو ہم نے اسے عطا فرمایا. ہماری حکمت ہم ہی جانے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، عابدہ، زاہدہ، نیک بندی. انجیل کا معنی میں نے پتہ نہیں آپ کو کبھی بتایا ہے کہ نہیں، ایک دن میں نے غالباً کہیں ذکر کیا تھا. انجیل کا معنی خوشخبری ہے. انجیل کتاب ہے، لیکن انجیل کا لفظ سے معنی خوشخبری. مجدہ، یہاں پہ بھی وہی یا آئی ہے، یہ آئی ہے جو تین وقت تمہاری خوشخبری. تو رات کا دوست نے کلاس میں بتایا تھا کہ توریہ سے نکلا ہے، اشارے کنائے میں بات کرنا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری. اچھا، یہ آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. ایک سیکنڈ، 72. چلے اتنا ہی لکھا. میں پناہ میں دیتی ہوں اس سے اور اس کی اولاد کو. وہ ذریت اولاد کو کہتے ہیں. من الشیطان الرجیم، راندے ہوئے شیطان سے. یعنی شیطان انہیں کچھ نہ کہہ سکے. یا اللہ، میں نے تو بیٹی جان دی ہے، اور میں اس سے اور اس کی اولاد کو جو آنے والی ہے آگے، وہ ساری تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ وہ مضبوط حصار ہے اور شیطان کی دسترس سے باہر ہے. فتقبلها، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا. فتقبلها، اسے قبول فرمایا. ربها، اس کے رب نے. بقبول حسن، اچھی قبولیت کے ساتھ، جس طرح قبول کرنے کا بنتا تھا یا سجتا تھا ویسے قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حسنا، اور اسے اچھا پروان چڑھایا، اچھی اس کی نشو و نما فرمائی. وہ ایسے تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھیں جتنا ایک مہینے میں بننا پڑتا ہے. اچھا پروان چڑھانے کا مطلب بچے ایک سال میں، مہینے میں نہیں، سال. حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھیں جتنا ایک سال میں. اللہ اکبر. پھر تو چاند ایک دنوں کے بعد پھر خاصی بڑی ہو گئی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا. کفلہا، کفالت، کفیل نہیں ہوتا جی، وہ ان کی کفالت میں آنا بھی، یہ بھی ایک قرآن اندازی کے ذریعے ہوا تھا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹی قبول فرما دی. انہوں نے منت مانی تھی، پھر جب یہ تھوڑا سنبھل گئیں تو ان کو پھر ادھر چھوڑ آئیں، اور ادھر ان کے جو کفیل تھے وہ زکریا کو بنایا گیا. وہ ان کے رشتہ دار بھی قریبی تھے اس وجہ سے. کلما دخل علیہ، اور پھر قرآن اندازی میں بھی انہی کا نام نکلا تھا. مزے کی بات ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، تو جب زکریا اس کے پاس
نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، یہاں محراب سے مراد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ایسے محراب یہ بعد میں چلے ہیں اس امت میں بھی، اس وقت تو کہاں تھے۔ دخل علیہا، یعنی تشریف لے گئے ان کے پاس زکریا نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی جگہ پہ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وجد عندہا رزقا، کہ ان کے پاس کوئی کھانا پینا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فروٹ اور کوئی اس طرح چیزیں، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے یہ چیز دیکھی، نیا رزق پاتے۔ اچھا، نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کس کے پاس؟ اس بچی کے پاس، اسے ماں چھوڑ گئی تھی نا ادھر، کہ یہ ادھر ہی پلے بڑھے گی اور پھر اس گھر کی خدمت کرے گی، تو ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے قریبی رشتے دار زکریا کی ڈیوٹی لگی تھی، تو وہ جب آتے تھے کہیں باہر سے، اور جو نماز کی انہوں نے جگہ بنائی تھی وہ ادھر ان کو ٹھہرایا ہوا تھا، تو دیکھتے کہ باہر سے دروازہ بند کر کے گئے ہوئے ہیں، جب واپس آتے تو اندر ان کے پاس ہونا مختلف چیزیں کھانے کی، اور کبھی بے موسم بھی، یعنی کوئی ایسے فروٹ بھی ان کے پاس آئے ہوتے تھے جن کا وہ موسم ہی نہیں، کوئی بچانے والا بھی نظر نہیں آیا، بڑے حیران ہوتے ہیں۔ تو ایک دن پوچھتے ہیں یا مریم، قال، کہنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ میں تو لاتا نہیں، دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے، یہ تجھے کون دے جاتا ہے، کب دے جاتا ہے، کیسے دے جاتا ہے؟ قالت، کہنے لگی آگے سے، وہ من عند اللہ، یہ میرے مولا تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جل وعلا کے پاس سے آیا ہے۔ اچھا، اور ساتھ میں کہا ان اللہ یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، یہ من وہی معنی ہے جو ضمیر الکل کے لیے استعمال ہوتا ہے، بغیر حساب، بے حساب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ کہیں بے عبادی بھی لفظ آئے ہیں، یا من عبادی ہی، اپنے بندوں کو، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس موقع پہ پھر زکریا نے غنیمت جانا، انہوں نے کہا کہ میری بھی عمر 120 سال ہوا جاتی ہے، اور بیوی بھی ایسی ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے لائق ہی نہیں، اسے بانجھ کہا جاتا ہے، 98-100 سال کی وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو رب بے موسم پھل مریم کو یہاں بند کمروں میں پہنچا سکتا ہے، تو ہمارے بھی اس تالے کو کھول کے، تو ہمیں بھی تو اس عمر تو ہماری اب نہیں ہے، لیکن اولاد کی نعمت عطا فرما دے تو فرما سکتا ہے نا، اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس نے کسی سے پوچھ کے یہ کرنا ہے، اور نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس عمر میں کیوں دیا، اس کی قدرت سے تو باہر تو کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے دعا مانگی، آلے کا، اس موقع پہ دعا زکریا، پکارا جناب زکریا نے، کس کو؟ ربہ، اس کے رب کو، مطلب اپنے رب۔ کیا پکار تھی ان کا؟ جو قول تھا، مقولہ تھا، وہ کیا تھا؟ قالا، کہنے لگے، رب ہب لی، اے اللہ مجھے ہبہ فرما دے، مجھے بے صلہ یا بے کیا کہتے ہیں قیمت عطا فرما دے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریتاً، اولاد، یعنی میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے کہ جو میں تجھے دوں، اور پھر تو مجھے اپنے پاس سے عطا فرما دے، ہبہ فرما دے، اولاد بھی، اور اولاد بھی طیبتاً، پاکیزہ اولاد، ایسی نہیں کہ جو میرے نام کو جو ہے وہ داغ لگائے، بلکہ ایسی کہ جو پاکیزہ ہو۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، یہاں بھی سننے سے مراد یہی کہ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو ادھر سے پھر جواب کیا آیا مولا تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے؟ فنادتہ الملائکۃ، تو انہیں آواز دی ملائکہ نے، فنادتہ، یہ سے مراد زکریا ہے کہ ان کو آواز دی۔ کس نے آواز دی؟ الملائکہ، فرشتوں نے۔ کب؟ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے جب یہ آواز آئی؟ تو میں وہ قائم، وہ کھڑے ہوئے تھے، کدھر کیا کر رہے تھے کھڑے ہو کے؟ یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کہاں؟ فی المحراب، نماز کی جگہ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی ادھر۔ اچھا، کیا آواز آئی تھی؟
فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یبشروں کا تجھے خوشخبری دی ہے، تجھے بشارت دی ہے، تیرے لیے گڈ نیوز لائے ہیں ہم۔ کون سی؟ یحییٰ کی، یعنی یکشا بیٹا آپ کو ایک عطا ہوگا، یہ خوشخبری ہم آپ کو سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نام بھی رب تعالیٰ نے خود ہی رکھ کے بھیجا کہ یہ نام رکھنا ہے یحییٰ۔ ہمارے پنجابی والے اور اردو والے یا کرتے رہتے ہیں، غلط کرتے ہیں، یحییٰ، ٹھیک ہے؟ مصدقاً، وہ ایسا ہے کہ وہ تصدیق کرے گا کس کی؟ بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمہ کی۔ یہاں اللہ کے کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت مریم کے ہاں 6 مہینے بعد پیدا ہوں گے اس بچے کی پیدائش سے، حضرت یحییٰ کی۔ لیکن بہرحال وہ آئیں گے اور بتائیں گے نا کہ میں یہ شانیں لے کے آیا ہوں، تو ان شانوں میں سے ایک ان کی شان کلمۃ اللہ بھی ہوگی یا کلمۃ اللہ بھی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ پہلے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، مطلب یہ سب سے پہلے تصدیق کریں گے اس کی۔ ایک تو اس کی نشانی یہ ہے۔ دوسری وسیدن، اور یہ جو بیٹا ہم آپ کو جس کی خوشخبری سنا رہے ہیں آپ کو عطا ہوگا، یہ سردار ہوگا، یہ عام بیٹا نہیں ہے، یہ ایک سرکردہ نام، سرکردہ بیٹا ہے۔ سردار ایسے رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم بھی ہو اور مطاع بھی ہو، یعنی اس کی اطاعت بھی کی جائے اور اس کی خدمت بھی کی جائے، ٹھیک؟ تو ہم ایسا آپ کو بیٹا۔ تیسری اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ خصوراً، وہ شادی شدہ زندگی نہیں گزارے گا، عورتوں سے دور رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اس لائق نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دور رکھے گا۔ 2 نبی جو ہیں نا وہ غیر شادی شدہ رہے ہیں، 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش نبیوں میں، یا تیسری روایت کے مطابق اگر 3 لاکھ کی بھی کوئی آتی ہے تو صرف 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی، خاندانی زندگی نہیں گزاری۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں تفسیر کے مطابق۔ حضرت یحییٰ تو شہید ہو گئے تھے تو پھر ان کا تو معاملہ ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور ادھر لگ بھگ 40 سال رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، لیکن ایک پھر بھی بچ جائیں گے کہ وہ فی الحال 2 ہیں جن کی نہیں ہوئی، اور تو کسی نے آنا ہی نہیں ہے، نبی بن کے تو کسی نے بھی نہیں آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی امت ہی بن کے آئیں گے، یہی وجہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے، دجال کے قتل کے لیے آئیں گے کچھ اور۔ یہ جو عیسائی اور یہودی بہت بن پھول رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، تو وہ آگے پھر ان کو بنفس نفیس بھی بتائیں گے کہ تم مجھے مانتے ہو، اگر مجھے مانتے ہو تو میں تو پھر ان کو مانتا ہوں۔ پھر وہ وقت ہوگا کہ جب ساری دنیا پہ اسلام ہوگا، کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوگا۔ وہ خصورم، عورتوں سے دور رہیں گے۔ وہ نبیًا، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی بھی ہیں، نام ان کا ہے یحییٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ واقعی وہ اللہ کے کلمہ ہیں، قوم کے سردار ہوں گے، عورتوں سے دور ہوں گے، اور نبی بھی ہوں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ یہ خوشخبری ہے فرشتوں نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے نہیں آئی ہے۔ جب یہ بات آپ نے سنی نا تو آپ نے آگے سے کہا، قالا، کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ زکریا۔ آپ اگر اپنی سوچوں میں رہو گے تو پھر آپ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ زکریا نے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا، ٹھیک ہے میں نے مانگ لیا، لیکن مجھے تو بیٹا عطا فرمائے گا۔ غلام میں بتا رہا تھا آپ کو پہلے بھی کہ قرآن پاک میں جدھر بھی لفظ غلام استعمال ہوا ہے بیٹے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ویسے غلام کا معنی عربی میں اور بھی ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کا استعمال صرف بیٹے کے لیے ہوا ہے،
ٹھیک ہے، تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا. وقد بلغنی الکبر، رکاوٹ کیا ہے بھائی تجھے بیٹا عطا فرمانا ہے؟ تو نے خود نہیں مانگا. یا اللہ میں نے مانگا ہے، لیکن بات یہ ہے وقد بلغنی، یقیناً میں پہنچ گیا ہوں. بلغا کا معنی ہے پہنچنا. یہ جو تبلیغ ہوتی ہے نا، اس میں بھی آپ اپنا پیغام آگے پہنچاتے ہیں، اور جو پہنچانے والا ہوتا ہے اس کو مبلغ کہتے ہیں. ٹھیک، اور یہ پہنچانا ابلاغ کہلاتا ہے، تبلیغ بھی کہلاتی ہے. مثلا میں پہنچ گیا ہوں. کدھر پہنچ گئے ہو؟ الکبر، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں. مطلب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو آپ میری اولاد کہاں سے؟ جوانی میں تو دی نہیں ہے. وامراتی عاقرن، اور میں ہی نہیں، میری بیوی. امرا عورت کو کہتے ہیں، امراتی میری عورت، میری بیوی. عاقر بانج ہے، یعنی وہ اولاد پیدا نہیں کرتی. عورتوں کو کوئی بیماری ایسی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس نعمت سے محروم رہتی ہیں. قال، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کذالک اللہ، اسی طرح کرے گا، یفعل، اللہ تعالیٰ کرے گا جیسے اس نے فرمایا ہے ویسا کر کے دکھائے گا. ما یشاء، وہ جو چاہے کرے. اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے، فرمایا. پھر زکریا نے کہا، قال، کہنے لگے رب اجعل لی آیہ، یا اللہ میرے لیے اس معاملے کی کوئی نشانی مجھے دکھا، کوئی نشان، کوئی ایسی انڈیکیٹر مجھے دے کہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی پتہ تو ہے، لیکن ذرا دل کی تسلی کے لیے. اچھا، فرمایا قال آیتک، تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیمرے کے ذریعے پوری دنیا سے بات ہو رہی ہے، دنیا والے ہم سے بات کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، لیکن حضرت زکریا کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے. یا اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا لیمٹڈ ٹائم ہے، کوئی ایسے نہیں کہ پکئی. ثلاثت ایام، 3 دن، 3 دن آپ کوئی لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. اے میرے زکریا، یہ آپ کے اس بیٹے کی آمد کی نشانی ہے. جب وہ آپ کی گھر والی کے بطن میں منتقل ہوگا، آپ کی طرف سے ہوگے، تو ان 3 دنوں میں، ابتدائی 3 دنوں میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. الا رمزا، ہاں اتنی آپ کو اجازت ہے کہ آپ اشاروں میں، رمز ہوتی ہے نا اشارہ، کنایا، ایسے کہتے ہیں نا جی، وہ بھی ہے ایک کہاوت ہے نا، گونگے کی رمزیں، وہ گونگے کو ایسے اشارہ لفظ ہے ادھر، تو رمزیں ہم کہہ دیتے ہیں. دوسرا باب الاشارہ کی جگہ رمز کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ باغ کے اتباع میں کہنا کہ اسیاب کسوری ساڑی ذات کسوری، اسی وچ کسور دے رہندے ہاں، کلو عقل ہوئی تے رمز پہچانے، اسی مڑ مڑ تینوں کہتے ہیں. یہ رمز کا لفظ ادھر استعمال ہوا ہے. اسی کی جمع رموز بھی ہے. یہ قرآن پاک اب ختم کرتے ہیں نا اب تلاوت، تو آخر میں رموز اوقاف لکھا ہوتا ہے. کبھی غور کی ہے؟ جہاں پہ لکھا ہے کہ طا ہو تو پھر یوں کرنا ہے، میم ہو تو پھر یوں کرنا ہے، تو جیم ہو تو یوں کرنا ہے، تو زا ہو تو یوں کرنا ہے. ٹھیک، وہ رمز کا معنی نشانی، ایک اشارہ، ایک انڈیکیٹر، اس طرح ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اشاروں سے، اچھا رمز کا معنی بھی اشارہ ہی لکھا ہے، کیا بات ہے، اشاروں سے لوگوں سے بات کر سکیں گے. اشاروں سے کون باتیں کرتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو بول سکتا ہے، گونگا. سارے گونگے، گونگے نے اشارے، گونگے نے ماں جانے ادھر. ہاں جی، تو آپ اس طرح کر سکیں گے. اچھا، ان دنوں میں نا حضرت زکریا جب یہ دن آئے نا، تو آپ زبان سے نا کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے. مزے کی بات ہے، نماز صحیح پڑھ سکتے تھے، سبق، ورد، وظائف، جو بھی کلمات تھے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے طور پر، وہ بالکل صحیح پڑھتے تھے. ایسے گونگے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری وہ پوری ہوتی تھی زبان سے، لیکن بات نہیں کر سکتے تھے دنیا کے اس لحاظ سے، کیونکہ وہ بات پوری ہونی تھی. یہ بھی ایک معجزہ تھا. وَذْكُرْ رَبَّكَ، تو اپنے رب کا ذکر کیجئے، کثیراً، کثرت کے ساتھ، کیونکہ ان دنوں میں
یہ آپ عورتوں کو بات کر نہیں سکتے ہیں تو پھر یہ تو کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہی اس لیے تھا کہ ایک تو نشانی ہو جائے، دوسرا اس نعمت کے بدلے میں جو بے موسم ہم نے آپ کو یہ نعمت پھل عطا کیا ہے، اس کا بدلہ یہ بنتا ہے کہ آپ پہلے 3 دن تک کثرت سے ہمارا ذکر کریں، اور تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ زبان ادھر زیادہ استعمال ہو. اس لیے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو اپنے رب کا ذکر کیجئے کثیراً کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ اور تسبیح کیجئے یعنی سبحان اللہ کا ورد کیجئے. ادھر وہ بات بھی پڑھ سکتے ہیں. بِالْعَشِيِّ شام کو، وَالْإِبْكَارِ اور صبح بھی، یعنی صبح شام، سویرے اندھیرے، دن رات، ہماری جو تسبیح ہے اور جو تذکیر ہے وہ کثرت سے کیجئے. یہاں تک یہ آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دن سے چلیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ. کتنا ٹائم